بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورۃ العصر کا خلاصہ اور مفہوم اور مختصر تفسیر و تشریح عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کی ہیں، مختصر صورتیں، ان میں سورۃ الاخلاص بھی ہے، اس میں سورۃ الکوثر بھی ہے، انہی صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کامیاب ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو سعادت والے ہیں، ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو خسارے اور نقصان سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ انسان خسارے میں رہا ہے، انسان نقصان میں رہا ہے۔ طاقت والا بھی تھا، پیسے والا بھی تھا، عہدے والا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انسان نے خسارہ اور نقصان اٹھایا ہے۔ لیکن اس نقصان سے بچنے والے کون تھے؟ اس خسارے سے بچنے والے کون تھے؟ کامیاب بندے کون تھے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ان خسارے سے بچنے والے تھے، ان نقصانات سے بچنے والے تھے۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے، جو بندہ بھی ایمان لے کر آیا، جس بندے کے بھی عقیدے درست تھے، جس بندے کا بھی نظریہ درست تھا، الا الذین آمنوا، وہ خسارے والا نہیں۔ اللہ کی ذات پر کامل ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل ایمان، فرشتوں پر ایمان، ایمان بالغیب، بعث بعد الموت، یہ تقدیر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ان تمام چیزوں کے اوپر اس کے نظریے، اس کے عقیدے جو ہے وہ درست تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو بھی مانے پھر قبر کی عبادت بھی کرے، اللہ کو بھی مانے پھر کسی غیر اللہ کے اندر بھی اللہ کی صفات کو ثابت کرے۔ آمنو، مضبوط ایمان والے تھے۔ وعاملوا الصالحات، اور ان کے اندر یہ بھی خوبی تھی، یہ بھی صفت موجود تھی کہ وہ نیک اعمال کرتے تھے، صالح عمل کرتے تھے۔ اور عمل صالح وہی بنتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہو، جو سنت سے ثابت ہو، جو ہمارا دین کا حصہ سمجھا جاتا ہو، وہ عمل صالح ہے۔ بعض مرتبہ کوئی نیک عمل لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ شریعت سے ثابت نہیں ہوتا، وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہشات کی اتباع، رسم و رواج کی اتباع اور اپنے برادری کی اتباع کے اندر تو وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہراً خوبصورت ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، ظاہراً خوبصورت ہے، کسی متعین دن کے اندر کوئی خاص عمل اپنے اوپر لازم سمجھ کر وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو عمل صالح وہی ہے جو ثابت ہو، دین کا حصہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو، صحابہ کرام نے بھی کیا ہو، پھر جا کر وہ دین کا حصہ بنتا ہے۔ پھر ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، یہ اپنے تک نہ رکھے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہی دین اور عمل صالح حق ہے، یہ دوسروں کو بھی بتائے، اس کی تلقین کرے۔ دوست بیٹھے ہیں تو ان کو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی بات کرے۔ کسی کا عقیدہ غلط ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کی بات کرے، لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو خود اس چیز کی دعوت دے۔ خود ایمان پر ہے، بھائیو تم بھی ایمان لے آؤ۔ خود اچھے عمل کرتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، دوسروں کو بھی اچھی زندگی گزارنے کی تلقین کرے۔ یہ ہے وتواصوا بالحق، جو حق بات ہے، جو دین ہے، جو اسلام ہے، قرآن ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچانے والا بنے۔ پھر جب دوسروں تک پہنچائے گا، لوگ خفا بھی ہوں گے کہ دیکھو ہم اتنے عرصے سے یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ آج ہمیں کہتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو۔ ہمارے بڑے بھی یہ کام کرتے تھے، ان کے بڑے بھی یہ کام کرتے تھے، ہم تو اتنے سالوں سے یہ پابندی سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے
اور آج یہ ہمیں کہتا ہے وتواصوا بالحق کہ ایسا ایمان لاؤ، ایسے اچھے عمل کرو، تمہارے عمل درست نہیں ہے تو جب ایسی بات کرے گا تو تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی تلقین کرنی ہے، صبر والی زندگی گزارنی ہے، اور کوئی تکلیفیں آئیں تو صبر کرنا ہے، کوئی منہ موڑ لے تو صبر کرنا ہے، تو پھر صبر والی زندگی گزارنی ہے۔ تو 4 اعمال ایسے ہیں کہ انسان جب ان اعمال کے اندر آتا ہے تو وہ خسارے والا نہیں، وہ کامیاب ہے۔ پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ جس بندے نے بھی اپنے آپ کو کامیاب بنایا، خسارے سے بچا، ان کے اندر 4 کام۔ نمبر 1 عقیدہ درست، نمبر 2 وعامل الصالحات، اس کی زندگی مسنون طرز والی زندگی ہو، نمبر 3 وتواصوا بالحق، وہ حق بات بھی کہتا ہو، وتواصوا بالصبر، وہ صبر بھی کرتا ہو، صبر کا درس بھی دیتا ہو، ایسا بندہ کامیاب ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، قرآن مجید سمجھانے کی، قرآن مجید کو یاد کرنے کی، قرآن مجید پر عمل کرنے کی، اور قرآن مجید کا پیغام پورے عالم میں پھیلانے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔